انجمن حمایت اسلام کے متعلق ہم نے جانا کہ کس طرح یہ انسٹیٹیوشن بنی، ٹھیک ہے، کس کس سے یہ انسٹیٹیوشن انسپائر تھی بنیادی طور پر، اس کی اہم جو نکات تھے وہ کیا تھے، کیا چیز اس کے انسپریشن کی وجہ بنی، ٹھیک ہے، کس وجہ سے یہ لوگوں نے اس سے انسپائرڈ ہو کے ایسی انسٹیٹیوشنز بنائیں، ٹھیک ہے، وہ تمام ہم اس کو ڈسکس کل کر چکے ہیں بچے۔ جو اس کا پوائنٹ تھا، پوائنٹ نمبر 5، وہ ہے پروموشن آف، ٹھیک ہے، وہ ہے پروموشن اینڈ پبلیکیشن آف اسلامک لٹریچر۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دوران دو طرح کی چیلنجز کا سامنا تھا۔ یہ چیلنجز مقامی لوگ یعنی ہندوؤں سے بھی تھیں، اور یہ چیلنجز فارنرز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشنریز، اور جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کمیونٹی، جو انگریز ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، یعنی حکومت ان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی کہ وہ یہاں کے مقامی آبادی کو کرسچینٹی کی طرف دعوت تھے، یہ ان کی طرف سے بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈوئل چیلنج کا سامنا تھا۔ اس ڈوئل چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی انجمن حمایت اسلام جیسی انسٹیٹیوشن وجود میں لائی گئی، ٹھیک ہے۔ 1884 میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے پھر مقابلہ کرنا تھا، تو مقابلے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ریٹن لٹریچر دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ریٹن لٹریچر جب انہوں نے دینا شروع کر دیا، اس میں یہ مختلف مسلمانوں کو ان کا ماضی بھی یاد دلاتے، اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم کے طور پر بھی پیش کرتے، اسلام کے مساوات اور عدل کے سسٹم کو بھی پیش کرتے، اسلام سے جڑی ہوئی جو انہوں نے فرسودہ باتیں جوڑنے کی ناکام کوشش کی، ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ تمام چیزیں جب ہو رہی تھی نا، یہ تمام سیٹ اپس جب ہو رہے تھے، ڈیولپ ہو رہے تھے، اس میں انجمن حمایت اسلام کا بہت بڑا کردار تھا۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ان کا ہے، اچھا میں صرف اس میں پروموشن اینڈ پبلیکیشن یہ لاتے تھے، اس کو پروموٹ بھی کرتے تھے، یعنی اس کو بڑھاوا بھی دیتے تھے، اس کو اپ گریڈ بھی کرتے تھے، اس کو آگے بھی بڑھاتے تھے، اور پبلیکیشنز نئی نئی چیزیں پبلش بھی کرتے تھے، نئی نئی چیزیں پبلش کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ جو مسائل تھے نا ان کو کاؤنٹر کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اور جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف اوکے بچے، پیج نمبر 39 بچے۔ علی خان اگر اس کے بعد آپ نے میسج کیا، اور دوسرا احمد خان جو ہے، تو I'll kick you out of the class straight away، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی میسج کیا کسی بھی اس کے لیے، تو I'll kick you out of the class. That's straight forward. اور پرائیویٹلی بھی حماد صافی پرائیویٹلی میسج نہیں ہوں گے بچے۔ اچھا، یہ ریئل می جو ہے اس کو میں نہیں وہ کر رہا، کیونکہ یہ اس نمبر نیم پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا بچے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کرسچنز تھے ان کے طریقہ کار ان کا کیا تھا، مسلمانوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو کرسچن وہ کیسے بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ان کا اپنا ایک پروسیجر تھا۔ اس پروسیجر میں یہ ہوتا تھا کہ جو یتیم بچے ہوتے تھے، وہ بچے جن کے پاس کسی قسم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورسز نہیں ہوتے تھے، بچے میں بھیج دوں گا، ابھی آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں لیکچر پہ، اور کوسچن آنسر اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس لیکچر پہ کنسنٹریٹ کریں۔ اچھا، عثمان صدیق، why are you laughing? Is there anything laughable? Or you are stupid up to the core? Page number is 39. Okay. اب بچے اس میں جو دوسری اہم بات تھی وہ یہ تھی، ٹھیک ہے، ناٹ اے سنگل میسج بچے، اب کوئی ایک میسج بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں جو دوسری بات تھی کہ یہ جو آرفن بچے ہوتے تھے، یتیم بچے ہوتے تھے، ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انگریز مشنریز ہوتے تھے، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے، یہ ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اس کے بعد جو ہے ان کو ایک منٹ بچے، الیاس خان آئی ہیو ریموو یو بچے، اوکے، اب آپ جا کے مزے کریں۔ اچھا، اس میں جو یہ آرفن بچے ہوتے تھے، ان کو یہ زیر سرپرستی لے لیتے تھے، اور ان کو
ان کی پرورش کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ مطلب اپیرنٹلی تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، بٹ ان ریالٹی دے ور ناٹ ڈوئنگ سو، بلکہ حقیقت میں وہ لوگ جو تھے وہ ان کے لیے ان کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر رہے تھے، یا ان کو کرسچینٹی کی طرف بلاوا دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کرسچینٹی کی طرف آنے کا کہہ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی ذہنی تربیت اس طرح سے کر دیتے تھے کہ وہ بڑے ہو کے کرسچینٹی کو ایز اے ریلیجن کے طور پر آپٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا انجمن حمایت اسلام نے ایک یہ بات بھی کی، اس نے ایک ایفرٹس یہ بھی کی، اپنی ایفرٹس اس طرف بھی ڈائریکٹ کی، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے یہ پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نہ ہو، بلکہ ان آرفنس کے لیے انہوں نے جو ڈفرینٹ کیئرنگ یونٹس تھے وہ اسٹیبلش کیے، ان کو اپنے زیر سرپرستی لیا، جہاں ان کے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست بھی ہوتا تھا، اور ان کو تعلیم بھی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ فریڈم مومنٹس میں بھی، آزادی کی جنگ میں بھی انجمن حمایت اسلام نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں شعور بھی اجاگر کیا ہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، اور فریڈم موومنٹ میں ان کا کردار جو ہے وہ کسی طور سے بھی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انجمن حمایت اسلام کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کمبینیشن، ایک ایسا گروپ جو اسلام کے حمایت میں بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے بچے۔ انجمن حمایت اسلام کا مطلب ہے کہ ایسا گروپ، ایک ایسی کل ہم نے اس کو پڑھا ہے، آج صرف اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انجمن حمایت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا گروپ، ایک ایسا کمبو، ٹھیک ہے، a bunch of people جو اسلام کی حمایت میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا مختصر سیریس ہو جاؤ۔ اچھا بچے، اب اس میں انہوں نے پھر یہ کیا کہ 2 کالجز بھی بنائے، ٹھیک ہے، میل کے، ایک فیمیل کالج بنایا، ٹھیک ہے، لاہور میں، ایڈلٹ ایجوکیشن، یعنی بزرگوں کے لیے کہ اتنی ایجوکیشن ہو کہ وہ نو ہاؤ ان کو ہو، ٹھیک ہے، وہ کالج بھی بنایا اس کے لیے۔ اس طرح سے ان کی یہ ایفرٹس ہیں۔ پھر جو انہوں نے کالجز اور ڈفرینٹ سکولز بنائے، اس کا افتتاح افغانستان کے جو کنگ تھے امیر حبیب اللہ خان، ان سے کروایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور کی 1907 میں بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ لاہور کا ایریا اگر آپ دیکھیں یہی تھا جس نے بعد میں جا کے پاکستان کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، پاکستان کی آزادی میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا، اور بہت سارے ایسے لیڈرشپ پرووائڈ کی جو پاکستان کی آزادی میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے، اوکے۔ اچھا، مدرسہ حمایت الاسلام، جو مدرسہ حمایت الاسلام کا جو وہ تھا، یا اس میں جو فاؤنڈیشن تھی اس کی، ٹھیک ہے، اس نے علی گڑھ موومنٹ سے انسپائر ہو کر ہی یہ چیز، یہ اپنے یہ اسٹیپ لیا تھا، ٹھیک ہے، علی گڑھ موومنٹ سے ہی انسپائر ہو کر انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تھا۔ لہٰذا اس کے جو کریکولم تھا، اس کا جو کورس کنٹینٹ تھا، وہ زیادہ تر ماڈرن نالج پہ مبنی تھا، یعنی اس میں زیادہ تر ماڈرن نالج ہی انکلوڈ کیا جا رہا تھا، اور ماڈرن نالج اس میں شامل تھا، اس میں ماڈرن علوم جو تھے ان کو زیادہ وقت، زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی۔ سمیع اللہ عارف، یار ہائی کا کیا مطلب ہے؟ واٹس دا پرابلم ود یو؟ آپ یہاں پر کوئی اپنی انٹروڈکشن دینے آئے ہیں، یا شادی کی تقریب میں آئے ہیں، یا کلاس دے رہے ہیں؟ سمیع اللہ عارف کی طرح میں اس کو یار جسٹ، اگر آپ نہیں انٹرسٹڈ سو آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ کہ آپ لیکن اوروں کو مت خراب کریں۔ ایک منٹ، چلے آئی ول کال یور پیرنٹس آفٹر دی کلاس، میں آپ کے پیرنٹس سے کال کروں گا، اور جب وہی مجھے کہیں گے تو تب میں آپ کو الاؤ کروں گا۔ سمیع اللہ عارف مقتصد، یہ کون سی کلاس کا ہے؟ مقتصد یہ کون سی؟ بچے تم دیکھو اس کو کون سی کلاس کا ہے، مجھے پھر بتاؤ۔ ایکس کا ہے، ایکس کا ہے، 8 بلو کا، ٹھیک ہے، 8 بلو کے ٹیچر کو میں میسج کر دوں گا۔ اوکے بیٹا، اب سندھ مدرسۃ الاسلام یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس انسٹیٹیوشن سے قائد اعظم نے بھی اپنی ابتدائی ایجوکیشن حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بہت بڑے فین بھی رہے ہیں۔ بعد میں اس کو ایکسپینڈ جب کیا گیا، اس کو جب ترقی ڈیولپمنٹ دی گئی، اس میں بھی انہوں نے اپنا، جیسے اس کا افتتاح بھی انہوں نے ان سے کروایا گیا، اور وہ بڑا پراؤڈلی انہوں نے فیل کر کے اس کو
بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی تعلیمی جو ٹائم ہے وہ یہاں پر گزارا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کے لیے ان کے دل میں ہمیشہ ایک خاص وقت, ایک خاص مقام رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اوکے بچے, ٹھیک ہے سبحان, تھینک یو. اچھا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسٹیٹیوشن ایک بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے جس نے مسلمانوں کے بر صغیر پاک و ہند میں یعنی سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو بہت ہی سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے. جس پرسنالٹی نے اس انسٹیٹیوشن کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام حسن علی افندی تھا, اور وہ بنیادی طور پر ڈائریکٹلی انسپائر تھے سر سید احمد خان کی ذات سے. ٹھیک ہے, وہ سر سید احمد خان کی ذات سے بہت زیادہ انسپائر تھے اور اس کو بہت زیادہ پریز سر سید احمد خان کو کرتے تھے. انہوں نے ہی پھر بعد میں جا کے اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی سندھ میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سندھ کی جو بیکورڈنس ہے, سندھ کے جو مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان جنرل فارم, اور سندھ کے جو پرابلمز ہیں ان پارٹیکولر, ان کو حل اگر کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بیکورڈنس سے اور اتنی برے کنڈیشن سے اگر نکالا جا سکتا ہے, تو اس کی وجہ, اس کا ذریعہ صرف اور صرف تعلیم ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اپنا ماضی, جس میں وہ ایک شاندار قوم کے طور پر دنیا پہ موجود تھے, ان کو اس ماضی کو حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئے, وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئے. ٹھیک ہے, جو اس میں حسن علی افندی جس کے جو فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر, ہاشم بچے آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بیٹا, ٹائم پہ آیا کرو. اوکے, یو آر اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, تو ٹائم پہ آیا کرو. اچھا, انہوں نے اپنے کمپینینز اور اپنے دوستوں اور ساتھی اور ہم خیال کے ساتھ مل کر انہوں نے 1885 میں کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی. جب وہ یہ آئیڈیا لے کے آئے, ٹھیک ہے, اور وہ ایم اے او کالج جو 1875 میں بنا تھا, اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے اس آئیڈیا کے انیشیٹ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی. ٹھیک ہے, تو اور سر سید احمد خان کے ساتھ ڈفرینٹ ملاقات کے بعد ان کو یہ لگا کہ ہمیں اسی طرح کا سیم انسٹیٹیوشن جو ہے وہ وہاں بھی شروع کرنا چاہیے سندھ میں. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں بہت زیادہ ان کو ہندوؤں کی طرف سے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, ان کو اپوزیشن کی طرف سے سامنا بھی بہت زیادہ اچھا, ایک منٹ فارورڈ کرو, احمد کے لیے عثمان دونوں کو میں نے ریموو کر دیا. اچھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب واپس وہ سندھ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا چاہیے جس طرح علی گڑھ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کی بڑی مخالفت ہوئی, خصوصی طور پر ہندوؤں نے ان کی بڑی مخالفت کی, اور ان کو فائنینشلی بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, بٹ ہی اسٹیک آن, لیکن وہ اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے, ان کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوئی, لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کیا اور ہرٹ لوز نہیں کیا, اور بالآخر ایک مدرسہ جو ہے وہ بنا دیا. ٹھیک ہے, مدرسہ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا. یہ مدرسہ جو ہے یہ علی گڑھ کے پیٹرن پر ڈیولپ ہوا تھا, کمپلیٹلی علی گڑھ کے سٹائل پر ڈیولپ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور اٹ واز اے کنٹینیویشن آف دی علی گڑھ موومنٹ, اور علی گڑھ موومنٹ اگر دوسری تو سندھ میں اس کی کنٹینیویشن اسی طرح کا انسٹیٹیوشن یہ تھا. ٹھیک ہے, مدرسہ جو ہے اس نے کچھ پرومیننٹ لوگ پروڈیوس کیے ہیں, کچھ بہت ہی زبردست لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بہت ہی پرومیننٹ انڈیویجولز نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے.